اور سچی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کو دنیا کو دیکھنے کا یہ طریقہ بہت پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ناپا جا سکے، اس پر لیبل لگایا جا سکے اور اسے خاص خانے میں فٹ کر دیا جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ایک بہت فطری انسانی رویہ ہے۔ ہماری عقل، یا میرا مطلب ہے ہمارا ذہن، اسی طرح کام کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ چیزوں کو حصوں میں بانٹنا اور ایکس رے کی طرح ان کے ظاہری ڈھانچے کو سمجھ لینا ہمیں ایک طرح کا سکون دیتا ہے۔ ہاں، ایک کنٹرول کا احساس ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور مادی دنیا میں جیسے اگر پل بنانے ہیں یا گاڑیاں چلانی ہیں تو یہ طریقہ انتہائی کارآمد بھی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس ایکس رے مشین والی سوچ کو لے کر انسانی شعور یا زندگی کے بہاؤ کو سمجھنے نکل پڑتے ہیں۔ ہاں، یعنی جب ہم کائنات کی اصل حقیقت کو اسی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، وہاں یہ مشینی طریقہ کار بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ شروع ہوتا ہے۔ ہم علم اور حقیقت کو سمجھنے کے ان طریقوں پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر پیچیدہ لگتے ہیں، لیکن اگر ان کی گہرائی میں اترا جائے تو یہ دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ واقعی یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو آج ہم 20ویں صدی کے اوائل کے ایک انتہائی اثر انگیز فلسفی ہنری برگساں کے تصورات پر غور کر رہے ہیں۔ ہم اس کے جس مضمون پر بات کر رہے ہیں جو 1903 میں لکھا گیا تھا، اسے 1931 میں حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کے ایک پروفیسر مولوی عبدالباری ندوی صاحب نے اردو میں منتقل کیا۔ کیا بات ہے! یعنی ایک طرف مغرب کی صنعتی اور مشینی ترقی کا عروج ہو رہا تھا اور دوسری طرف مشرق میں اسی مشینی سوچ پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ بالکل، اور یہ تضاد کتنا دلچسپ ہے نا؟ بہت دلچسپ، اور یہ تاریخی پس منظر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ 1903 کا وہ دور تھا جب سائنس تیزی سے ہر چیز پر غلبہ پا رہی تھی۔ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ کائنات اور خود انسان بھی بس ایک بڑی سی مشین کے پرزے ہیں۔ ہاں، ہر چیز کو مساواتوں اور اعداد و شمار میں قید کیا جا رہا تھا۔ جی، تو برگساں کا کام اس انتہائی مشینی اور خشک نقطۂ نظر کے خلاف ایک فکری بغاوت تھی۔ اس کا بنیادی سوال یہ تھا کہ انسان آخر کسی چیز کا علم حاصل کیسے کرتا ہے؟ کیا ہم صرف چیزوں کی بیرونی سطح پر تیرتے رہتے ہیں، یا حقیقت کے اندر اترنے کا کوئی راستہ بھی موجود ہے؟ چلیے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس سوال کا جواب برگساں ایک بہت ہی دلچسپ نظریے سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ جی، دو بنیادی راستے۔ پہلا یہ کہ ہم اس چیز کے گرد گھومتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی کسی مثال سے سمجھیں، مطلب فرض کریں کہ آپ کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کا سوشل میڈیا پروفائل دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کون سی ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ چھٹیاں کہاں گزارتا ہے، اس نے کیا کپڑے پہنے ہیں۔ یعنی آپ محض اس کی معلومات جمع کر رہے ہیں؟ بالکل، آپ اس کی معلومات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ برگساں اسے تجزیہ یا انالیسس کا نام دیتا ہے۔ اور اس تجزیے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اضافی ہوتا ہے، مطلب ریلیٹو ہوتا ہے۔ ریلیٹو؟ وہ کیسے؟ اضافی اس لیے کیونکہ جب آپ کسی کا پروفائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس شخص کو مختلف علامتوں یعنی تصویروں اور الفاظ کے ذریعے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے پاس اس کی ہزاروں معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام محض بیرونی علامات ہیں۔ آپ اس شخص کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پائے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ، جسے برگسوں وجدان یا انٹیوشن کہتا ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی چیز کے اندر داخل ہونے کا نام ہے۔ یعنی اگر پروفائل دیکھنے کے بجائے آپ اس شخص کے ساتھ ایک پورا دن گزاریں، اس کی خوشی میں شامل ہوں، اس کے کسی گہرے دکھ کو خود اپنے اندر محسوس کریں، تو وہ وجدان ہوگا۔ 100%، بالکل۔ جب آپ اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی لفظ،
تصویر یا علامت کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ براہ راست شخص کی حقیقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ جی، اور یہ علم کسی بیرونی زاویے پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطلق حقیقت ہے جسے ہم ایبسولوٹ کہتے ہیں۔ اور بکسان نے اسے سمجھانے کے لیے ایک ناول کے کردار کی بہترین مثال پیش کی ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر ایک ناول نگار کسی کردار کی جتنی چاہے صفات بیان کر دے، صفحات کے صفحات، اس کی عادات، اس کے حلیے اور اس کے پس منظر پر لکھ دے، تو وہ سب محض تجزیہ ہے۔ ہاں، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ وہ کردار کن چیزوں سے مشابہہ ہے، کن علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر پڑھنے والا کسی ایک لمحے کے لیے خود کو اس کردار کی جگہ محسوس کرنے لگے، اس کے اندرونیوں میں اتر جائے، تو وہ اس کردار کی مکمل حقیقت کو پا لیتا ہے جو ہزاروں الفاظ مل کر بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ بیرونی علم یعنی تجزیہ ہمیشہ علامتوں یا سمبلز کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ وجدان ہمیں براہ راست حقیقت سے ملاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ ذرا رکیے گا۔ جی، اگر ہم تجزیے اور علامتوں کو ایک طرف کر دیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ روزمرہ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ سب ادھورا ہے؟ ہم تو اپنا سارا دن علامتوں کے سہارے ہی گزارتے ہیں نا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور ہر اس شخص کے ذہن میں ابھرتا ہے جو ان تصورات کو پہلی بار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہم روزمرہ زندگی میں جو تجزیاتی علم حاصل کرتے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک سایہ ہوتا ہے۔ صرف ایک سایہ؟ ہاں، ہم محض اپنی سہولت کی خاطر دنیا کو علامتوں میں قید کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، عملی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ مطلب کام کاج چلانے کے لیے؟ بالکل، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان علامتوں کا مجموعہ ہی حتمی حقیقت ہے، تو ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے شہر کی وہ مثال بہت کارآمد لگتی ہے جس کا متن میں ذکر ہے۔ جی، وہ شہر والی مثال تو بہت شاندار ہے۔ فرض کریں کوئی شخص پیرس یا لاہور جیسے شہر کو جاننا چاہتا ہے۔ اب آج کل کے دور میں وہ گوگل میپس کے ذریعے اس شہر کی ہر گلی کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، وہ انٹرنیٹ پر ہزاروں تصویریں کھوج سکتا ہے۔ بالکل، وہ اس شہر کے موسم کا ڈیٹا نکال سکتا ہے، نقشے پڑھ سکتا ہے، لیکن کیا وہ شخص واقعی اس شہر کو جانتا ہے؟ قطعی نہیں۔ وہ شہر کے تجزیے سے واقف ہے، شہر سے نہیں۔ وہ تمام تصویریں اور نقشے دراصل محض علامات ہیں۔ یعنی وہ شہر کی نمائندگی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ خود شہر کی اصل روح نہیں ہے۔ جی، جب کوئی شخص پہلی بار اس شہر کی گلیوں میں حقیقت میں قدم رکھتا ہے، وہاں کی ہوا میں سانس لیتا ہے، بازاروں کی آوازیں سنتا ہے، تو وہ ایک فضا کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک وجدانی تجربہ ہے۔ واہ، تصویروں کو جوڑ کر شہر کی اس روح کو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ ایک طرف آپ نے کسی بہترین ریسٹورانٹ کا مینیو پڑھ لیا، ڈشز کی تصویریں دیکھ لیں، اور دوسری طرف آپ نے حقیقت میں وہ کھانا چکھ لیا۔ ہاں، مینیو تجزیہ ہے اور ذائقہ وجدان۔ آہا، لیکن جب ہم انسانی حرکت اور زندگی کے بہاؤ پر بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی، حرکت والی مثال برسنگ کے فلسفے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہاں، ہم چیزوں کو کیسے حصوں میں بانٹ کر حقیقت کو مار دیتے ہیں، اس پر انسان کے حرکت کرتے ہوئے بازو کی مثال موجود ہے۔ اگر میں اپنا ہاتھ میز سے اٹھا کر اپنے چہرے تک لاتا ہوں تو یہ ایک سادہ سی حرکت ہے، لیکن تجزیہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ جب سائنس یا کوئی بھی تجزیہ کرنے والا ذہن اس حرکت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ بازو پہلے مقام الف پر تھا، پھر وہ سفر کرتا ہوا مقام با پر پہنچا اور پھر جیم پر۔ یعنی وہ اس حرکت کو ایک لکیر پر مختلف ساکت مقامات میں بانٹ دے گا۔ بالکل، باہر سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بازو خلا میں مختلف پوائنٹ سے گزر رہا ہے۔ وہ ایک مسلسل عمل کو جو رک نہیں رہا، لا تعداد ٹھہرے ہوئے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کا وہ بازو ہے، کیا وہ اپنی حرکت کو پوائنٹ الف، بی اور جیم کی صورت میں محسوس کرتا ہے؟ آپ خود بتائیں، کیا آپ کو ہاتھ اٹھاتے وقت کوئی پوائنٹس محسوس ہوتے؟ بالکل نہیں، میرے لیے تو ہاتھ اٹھانا ایک واحد، ہموار اور ناقابل تقسیم حرکت ہے۔ یہ ایک فلو ہے۔ اور یہی برگسوں کی فکر کا نقطۂ عروج ہے۔ جب ہم تجزیے کی اینک پہن کر کسی زندہ اور متحرک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی حرکت کو مار دیتے ہیں۔ ہم تسلسل کو جامد حصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جی،
تاکہ ہماری عقل اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ تجزیہ زندہ حقیقت کو ساکت ٹکڑوں میں بدلتا ہے، کیونکہ ہماری عقل ٹھہری ہوئی چیزوں پر کام کرنا پسند کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی ساکت نہیں ہے۔ وقت اور زندگی ایک ناقابل تقسیم بہاؤ کا نام ہے۔ بالکل، جیسے ہی آپ حرکت کو حصوں میں بانٹتے ہیں، وہ حرکت نہیں رہتی، محض مردہ مقامات کا ایک مجموعہ بن جاتی ہے۔ ارے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی فلم کی ریل کو روک کر اس کا ایک ایک فریم الگ کر دیا جائے۔ زبردست مثال دی۔ وہ فریم ساکت تصویریں ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ ایک خاص تسلسل سے چلتی ہیں تبھی تو فلم بنتی ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر تجزیہ چیزوں کو اس طرح مردہ ٹکڑوں میں کاٹ دیتا ہے، تو پھر وہ زبان جو ہم بولتے ہیں، کیا وہ بھی ہمارے فہم کو محدود نہیں کر رہی؟ آپ کا اشارہ الفاظ کی طرف ہے؟ جی، کیونکہ الفاظ بھی تو چیزوں کو لیبل کر کے انہیں کسی خاص خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ زبان انسان کی حیرت انگیز ایجاد ہے، لیکن حقیقت مطلق کو جاننے کے راستے میں یہ ایک بہت بڑی دیوار بھی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، الفاظ ہمیشہ ماضی کے تجربات پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان کا کام چیزوں کو کیٹیگریز میں بانٹنا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی احساس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ دراصل اسے ان چیزوں کی شکل میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں ہے۔ یعنی ہم علامتوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ جی، جبکہ حقیقت کا ہر لمحہ، ہر اندرونی کیفیت بالکل منفرد ہوتی ہے۔ زبان کے پیمانے اس بہاؤ کو قید نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ترجمے کی مثال کتنی درست معلوم ہوتی ہے جو متن میں دی گئی ہے۔ ہاں، ترجمے کا عمل اس ابہام کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ مطلب اگر غالب کا کوئی شعر ہو یا شیکسپیئر کی کوئی نظم ہو جس میں انہوں نے کسی شدید کیفیت کا اظہار کیا ہو، اور آپ اسے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے مترجم لغت سے الفاظ نکالے گا، نئے استعارے ڈھونڈے گا، اور ان علامتوں کے ذریعے نظم کے مفہوم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چاہے 1000 تشریحات لکھ دے، لیکن وہ اس نظم کی اصل روح کو کبھی پوری طرح منتقل نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وجدانی کیفیت جو اصل شاعر نے محسوس کی تھی، وہ ترجمے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ ترجمہ کرنا تجزیے کا عمل ہے، اور تجزیہ کبھی اصل کیفیت کا نام البدل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سائنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بہت اہم رخ ہے۔ سائنس کا بنیادی طریقہ کار ہی تجزیہ ہے۔ سائنس چیزوں کو چھوٹے حصوں میں بانٹ کر کام کرتی ہے۔ جیسے پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کرنا۔ انسانی جسم کو خلیوں اور ڈی این اے میں دیکھنا۔ سائنس مساواتوں اور فارمولوں کی زبان بولتی ہے۔ یہ مادی دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے تو شاندار ہے۔ لیکن سائنس کی یہ کیمیائی مساوات پیاس بجھانے کے اس شدید اور سکوناور احساس کو بیان نہیں کر سکتی جو ایک پیاسے کو پانی پینے سے ملتا ہے نا؟ قطعی نہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پانی کیا ہے اور کیسے بنتا ہے، لیکن پانی پینے کا جو خالص وجدانی تجربہ ہے، وہ سائنس کے دائرہ کار سے بالکل باہر ہے۔ ہاں، سائنس مادی دنیا کا استعمال تو سکھا سکتی ہے، لیکن جب بات کائنات اور زندگی کی مطلق حقیقت پانے کی آتی ہے تو یہ طریقہ کار ناکافی ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے سننے والوں کو بھی ہو رہی ہوگی۔ جی بتائیے۔ اگر سائنس اور ہماری زبان دونوں ہی تجزیے پر کھڑے ہیں اور وہ ہمیں حقیقت تک نہیں لے جا سکتے، تو کیا ہم اس دنیا میں عقل کا استعمال بالکل ترک کر دیں؟ کیا سائنسی ترقی کو بیکار سمجھ لیا جائے اور بس آنکھیں بند کر کے وجدان کے سہارے بیٹھ جائیں؟ یہ ایک بہت فطری اور اہم اعتراض ہے جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں۔ برکساؤ کو اکثر اسی مقام پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی اصل مراد کیا ہے؟ برکساؤ یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ علم طبیعیات یا سائنس بیکار ہے یا ہمیں عقل کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے۔ وہ کوئی جہالت کی تبلیغ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دراصل علم کی ان دونوں دھاروں کی حدیں مقرر کر رہا ہے۔ وہ واضح کر رہا ہے کہ سائنس اور تجزیہ روزمرہ کی زندگی، ٹیکنالوجی اور بقا کے لیے مکمل طور پر ناگزیر ہیں۔ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے۔ لیکن ہم غلطی تب کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ عقل ہی دنیا کو جاننے کا آخری اور واحد راستہ ہے۔ جب بات زندگی کی اصل روح اور شعور کو جاننے کی آتی ہے تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ عقل کی ایک حد ہے۔ اور اس حد کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس حد کے بعد وہ دانشورانہ ہمدردی شروع ہوتی ہے جسے وہ انٹلیکچول سمپتھی کہتا ہے، اور یہی وجدان ہے۔ دانشورانہ ہمدردی کیا خوبصورت اصطلاح ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا احساس ہے جس کے ذریعے ہم خود کو محض ایک مشاہدہ کرنے والے کے طور پر نہیں بلکہ دوسری شے کے وجود کا حصہ سمجھ کر محسوس کرتے ہیں۔ 100% درست۔ وجدان دراصل وہ ہمدردانہ احساس ہے جس کے ذریعے انسان کسی دوسری شے یا کیفیت کے اندر اتر کر اسے اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے وہ خود ہو۔ یعنی جاننے والا اور جس کو جانا جا رہا ہے ان کے درمیان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ بالکل، جیسے کسی عزیز دوست کے درد کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر اس کے احساس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حقیقی مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس ہے۔ جی، سچی میٹا فزکس کا کام اسی وجدان کی آبیاری کرنا ہے۔ یہ کوئی خشک کتابی بحث نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے براہ راست جڑنے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے اس تمام فکری سفر کو طلباء اور سیکھنے والوں کے لیے ایک جگہ جمع کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ علم کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا تجزیہ ہے جو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، اور وجدان جو چیزوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ بالکل، اور دوسری اہم بات یہ کہ تجزیہ ہمیشہ اضافی یا ریلیٹیو ہوتا ہے اور یہ علامتوں پر انحصار کرتا ہے۔ ہاں، جبکہ وجدان مطلق حقیقت تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، کیونکہ یہ علامات کے بغیر براہ راست تجربہ فراہم کرتا ہے۔ جی، اور آخری بات یہ کہ حقیقی مابعد الطبیعیات نظریات کی بجائے اسی وجدان پر استوار ہوتی ہے۔ کیا زبردست خلاصہ ہے، اور یہ خیالات آج کے انسان کے لیے تو اور بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ دیکھیں نا، آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز ڈیٹا بن چکی ہے۔ ہم اپنی نیند کے گھنٹے، اپنے دل کی دھڑکن، یہاں تک کہ اپنے روزانہ کے قدموں کو اسمارٹ واچز سے ناپ رہے ہیں۔ ہاں، واقعی ہم نے زندگی کو گراف اور چارٹس میں بانٹ دیا ہے۔ ایک ایپ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنے پرسکون ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے اندر وہ سکون محسوس کریں۔ یہ کتنی سچی اور تلخ بات ہے۔ ہم نے دنیا کو ناپنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹتے بانٹتے مکمل تصویر کو دیکھنا ہی بھول گئے ہیں۔ اور اعداد و شمار میں ہم اتنا گھر گئے ہیں کہ زندگی کو براہ راست محسوس کرنے کی صلاحیت ماند پڑ رہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے، جی، جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے چیزوں کا تجزیہ کرتے کرتے، ہر جذبے اور کیفیت کو سائنسی کھانچوں میں فٹ کرتے کرتے، زندگی کو اندر سے محسوس کرنے کی صلاحیت کھو تو نہیں دی؟ یہ ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات اور انسانی وجود کا سب سے گہرا راز کسی لیبارٹری کی مشین کے تجزیے میں نہ چھپا ہو، بلکہ اس خاموش اندرونی تجربے میں ہو جسے ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہڈی کا وہ ایکس رے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا، وہ ہمیں یہ تو ٹھیک بتا دے گا کہ فریکچر کہاں ہے، ہاں، لیکن شفا یابی کا جو سفر ہے، درد سے گزر کر دوبارہ جڑنے اور مکمل ہونے کا جو احساس ہے، وہ کوئی مشین نہیں دکھا سکتی، وہ صرف اور صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے لمحات محض تجزیے میں گزار دیتے ہیں اور کتنی بار واقعی زندگی کی اصل حقیقت کو اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا ہوگا اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہ جو دیوار پر گھڑی لگی ہے نا، یہ ہمیں مسلسل دھوکہ دے رہی ہے؟ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات کر دی آپ نے شروع میں ہی۔ مطلب وہ منٹ، وہ سیکنڈز اور وہ گھنٹے جن کے حساب سے ہم اپنی پوری زندگی پلان کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم سارا دن بھاگتے رہتے ہیں، وہ دراصل حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم وقت، شعور اور حقیقت کے حوالے سے اپنے سب سے پختہ عقائد کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کی اس ڈیپ ڈائیو کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ کوئی عام تحریر نہیں ہے۔ یہ مشہور فرانسیسی فلاسفر ہنری برگساں کی کتاب مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کے کچھ نہایت ہی فکر انگیز اقتباسات ہیں۔ اور اس مواد کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے
کہ ہم دنیا کو دیکھنے کی اپنی وہ عادت ترک کر دیں جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے۔ صحیح، مطلب اس ڈیپ ڈرائیو کا مقصد صرف فلسفے کی گتھیاں سلجھانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، ہم ہر چیز کو باہر سے دیکھنے، ناپنے اور تولنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ تحریر ہمیں چیزوں کے اندرونی وجود تک پہنچنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو چلیں اس کے پہلے باب کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہم رکھ سکتے ہیں باہر کا مشاہدہ بمقابلہ اندر کا تجربہ۔ جب میں ان اقتباسات کا مطالعہ کر رہی تھی تو سب سے پہلی چیز جس نے مجھے روکا وہ یہ سوال تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو جانتے کیسے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ ماخذ میں کسی بھی شے کو جاننے کے دو بالکل مختلف طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے تحلیل، جسے انگریزی میں انالیسس کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے وجدان، یعنی انٹویشن۔ بظاہر یہ بڑے بھاری بھرکم فلسفیانہ الفاظ لگتے ہیں، لیکن ان کا ہماری روزمرہ کی سوچ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا ہم اس فرق کو تھوڑا آسان لفظوں میں کھول سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اس فرق کو سمجھے بغیر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ماخذ کے مطابق دنیا کی کسی بھی چیز کو جاننے کا پہلا طریقہ تحلیل یا انالیسس ہے۔ اچھا، اس طریقے میں ہم اس چیز کے گرد گھومتے ہیں، اسے باہر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس شے کو مختلف حصوں، زاویوں اور علامتوں میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ اسے سمجھنا آسان ہو۔ یعنی ہم اس پر لیبل لگاتے ہیں۔ بالکل، ہم اس کا موازنہ دوسری جانی پہچانی چیزوں سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم کسی پھول کو سائنس کی نظر سے دیکھیں تو ہم اس کی پتیاں گنیں گے، اس کے کیمیائی اجزاء کا تجزیہ کریں گے اور اسے خاص نام دے دیں گے۔ یہ سب تحلیل ہے۔ ایک منٹ، میں اسے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر میں اسے ایک اور زاویے سے دیکھوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی شہر کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ہزاروں حقائق پڑھنا۔ کیا کمال مثال دی ہے آپ نے! ہاں، مطلب میں انٹرنیٹ پر پیرس یا استنبول کا نقشہ دیکھ سکتی ہوں، وہاں کی آبادی کے اعداد و شمار پڑھ سکتی ہوں۔ یہ ساری معلومات، یہ سارے ٹکڑے تحلیل ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں خود اس شہر کی سڑکوں پر چلنا، کسی پرانے کیفے میں بیٹھ کر وہاں کی خوشبو محسوس کرنا اور وہاں کے لوگوں کی آوازوں کا حصہ بن جانا۔ جی، تو کیا یہ وجدان ہے؟ جی، یہ موازنہ اس تصور کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے حقائق آپ کو اس شہر کی صرف علامتیں فراہم کر رہے ہیں، وہ آپ کو شہر کے مختلف زاویے دکھا رہے ہیں جو کسی اور نے بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ تمام حقائق مل کر بھی آپ کو وہ مطلق یا ایبسلیوٹ حقیقت نہیں دے سکتے جو اس شہر کے اندر موجود ہونے سے ملتی ہے۔ تحلیل ہمیں صرف علامتیں دیتی ہے، جبکہ وجدان وہ طریقہ ہے جس میں ہم براہ راست چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ اگر تحلیل ہمیں صرف علامتیں دیتی ہے اور اصل حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتی، تو ہمارا دماغ ہر وقت تحلیل ہی کیوں کرتا ہے؟ سائنس تو پوری کی پوری تحلیل پر کھڑی ہے، تو کیا سائنس ہمیں جھوٹا علم دیتی ہے؟ نہیں، اسے جھوٹا علم کہنا درست نہیں ہوگا۔ یہ دراصل ایک عملی علم ہے۔ ماخذ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا دماغ ارتقائی طور پر اس لیے بنا ہے کہ وہ دنیا کو ہمارے استعمال کے قابل بنائے۔ اچھا، یعنی بقا کے لیے؟ بالکل۔ اگر ہمیں ایک درخت سے گھر بنانا ہے تو ہمیں اس درخت کی لکڑی کو فٹ اور انچ میں ناپنا ہوگا، اسے کاٹنا ہوگا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سے کام کیسے لینا ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس ناپے تلے علم کو کائنات کی آخری حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پہلے باب کے اہم نکات نکالیں تو وہ کچھ یوں بنیں گے کہ تحلیل چیزوں کو باہر سے دیکھتی ہے اور انہیں حصوں اور علامتوں میں بانٹتی ہے، جبکہ وجدان براہ راست چیزوں کے اندرونی اور مکمل وجود کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ بالکل درست۔ اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے باب کی طرف مڑتے ہیں جو وقت کے دھوکے اور حقیقی مدت کے بارے میں ہے۔ ہاں، وقت کا تصور۔ ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ وقت کو ناپا جا سکتا ہے، سال، مہینے، دن۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے یا زیادہ ہے۔ برساں کے فلسفے کا مرکز ہی یہ ہے کہ جس وقت کو ہم گھڑیوں سے ناپتے ہیں وہ دراصل حقیقی وقت ہے ہی نہیں۔ سائنس اور ہمارا دماغ وقت کو خلا یعنی اسپیس کی طرح سمجھتا ہے۔ خلا کی طرح؟ وہ کیسے؟ جیسے ہم ایک سڑک کو کلومیٹروں میں کاٹ سکتے ہیں، ویسے ہی ہم وقت کو بھی حصوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ ہم اسے ایک لکیر تصور کرتے ہیں جس پر ماضی، حال اور مستقبل مختلف مقامات کی طرح موجود ہیں۔ جیسے کہ ایک انچ ٹیپ ہو جس پر ہر سیکنڈ کا ایک نشان لگا ہو؟ زبردست، بالکل ایسا ہی۔
लेकिन तहरीर कहती है कि ये वक्त की एक मसनूई तस्वीर है। वक्त कोई जगह या खिला नहीं है जिसे टुकड़ों में तकसीम किया जा सके। तो फिर असल वक्त क्या है? हकीकत में वक्त एक मुसलसल, ना टूटने वाला और बहता हुआ अमल है। इस मुसलसल बहाव को तहरीर में मुद्दत या ड्यूरेशन का नाम दिया गया है। घड़ी का वक्त सिर्फ अलामतों का एक जाल है। मैं इस बहाव के तस्वुर को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा अमली मसला है। वो क्या? अगर घड़ी का वक्त वाकई सिर्फ एक मसनूई धोखा है, तो फिर हम उसके बगैर एक दिन भी कैसे गुजार सकते हैं? मतलब ट्रेनें कैसे चलेंगी, हवाई जहाज़ों का शेड्यूल कैसे बनेगा? जी, अगर आप मुझसे पूछें कि कल मीटिंग किस वक्त है, तो मैं आपको क्या जवाब दूंगी कि भाई मीटिंग का कोई वक्त नहीं, बस एक मुसलसल बहाव है। क्या ये एक ज़रूरी धोखा नहीं है? ये एक इंतहाई जायज़ एतराज़ है और तहरीर भी इससे इनकार नहीं करती। रोज़मर्रा के कामों के लिए ये घड़ी का वक्त नागुज़ीर है। लेकिन अलमिया वहाँ से शुरू होता है जब हम इसी नापे हुए, कटे हुए वक्त को अपनी हकीकी अंदरूनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं। यानी हम दुनिया चलाने के लिए बनाए गए कैलेंडर को अपनी रूह की हकीकत मान लेते हैं। जी हाँ, हमने अपनी अंदरूनी कैफियत को भी घड़ी की सुइयों के साथ बांध दिया है। हम कहते हैं कि मैं 10 मिनट में अपनी परेशानी खत्म कर लूंगा। हम हरकत को रुके हुए मुकामात के तौर पर देखते हैं। जब हम वक्त को टुकड़ों में बांटते हैं तो हम दरअसल वक्त को मुंजमद कर रहे होते हैं। और मुंजमद वक्त तो जिंदगी नहीं हो सकता। अगर मैं इसे एक मिसाल से समझूं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सिनेमा में चलने वाली फिल्म। अरे, ये मिसाल तो बहुत जबरदस्त है, बताइए। जो फिल्म हम पर्दे पर देखते हैं, वो एक मुसलसल हरकत महसूस होती है। लेकिन अगर हम इसकी रील को देखें, तो वो अलग अलग रुकी हुई तस्वीर का मजमुआ होती है। हमारा दिमाग और घड़ी का वक्त उस फिल्म की रील की तरह है, जो जिंदगी को अलग अलग तस्वीरों में काटता है। लेकिन जो असल फिल्म है, वो एक मुसलसल बहाव है। वाह, क्या कमाल तशबीह दी आपने। तो अगर हम इस दूसरे बाब के अहम नुकात की बात करें तो हम कह सकते हैं कि घड़ी का वक्त एक मसनूई और कटा हुआ तस्वुर है, जबकि हकीकी वक्त या मुद्दत एक मुसलसल और नाकाबिल तकसीम बहाव है। बिल्कुल। और इस मुसलसल बहाव की बात करते हुए हम तीसरे बाब में दाखिल होते हैं, जो इंसानी शख्सियत और शऊर की मुसलसल तख्लीक के बारे में है। अगर बैरूनी वक्त झूठा है और अंदरूनी मुद्दत सच्ची है, तो हम खुद को कैसे महसूस करते हैं? ये बहुत अहम मोड़ है। आमतौर पर हम सब अपनी कैफियत को अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं। हाँ, जैसे कुछ देर पहले तक मैं पुरसुकून थी, फिर अचानक मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया और थोड़ी देर बाद मुझ पर उदासी छा गई। हम इन कैफियत को अलग अलग डब्बों में देखते हैं। और यही वो मकाम है जहां हम एक बार फिर तहलील के जाल में फंस जाते हैं। हम अपने शऊर को एक धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह समझते हैं। एक मोती खुशी का, एक गुस्से का, एक उदासी का। सही। हम मानते हैं कि हमारा शऊर उन रुकी हुई हालतों का मजमुआ है। लेकिन तहरीर इस नजरिए को मुकम्मल तौर से मुस्तरद करती है। तो फिर हमारा शऊर क्या है, अगर वो मोतियों की माला नहीं है? माखज़ बताता है कि शऊर कोई जामिद चीज नहीं है। ये एक ऐसा चश्मा है जो मुसलसल उबल रहा है, या एक ऐसी नदी है जो मुसलसल बह रही है। इस नदी में हर पुरानी कैफियत नई कैफियत में इस कदर गहराई से घुल-मिल जाती है कि आप उनके दरमियान कोई लकीर खींच ही नहीं सकते। आपका माजी मरता नहीं है, वो आपके हाल में शामिल होकर उसे नई शक्ल दे रहा होता है। मुझे इस पर थोड़ा रुकने दें, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुस्सा मुझे आज आ रहा है, वो कोई नया या अकेला गुस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इस गुस्से में मेरे बचपन की महरूमियाँ, मेरी पिछली तमाम यादें सब शामिल हैं। मेरी ज़ात कोई पत्थर का मुजस्मा नहीं है, बल्कि मैं एक बहती हुई नदी हूँ, जिसमें पानी का हर नया कतरा पिछले पानी का ही तसलसल है। आपने इस फलसफे की असल रूह को पकड़ लिया है। चूंकि हमारा पूरा माजी हमारे हर लम्हे के हाल में शामिल हो रहा है, इसलिए हम हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। हमारी शख्सियत हर लम्हा एक मुसलसल तख्लीक के अमल से गुजर रही है। लेकिन ये तो बहुत थका देने वाला तस्वुर है ना। अगर मैं हर लम्हा बदल रही हूँ, तो मेरा दिमाग मुझे ये सब महसूस क्यों नहीं होने देता? हम क्यों खुद को एक ही जैसा इंसान समझते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उस बहाव से खौफजदा होता है। बहाव को काबू नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा दिमाग हमारी इन पेचीदा कैफियत पर लेबल लगा देता है। वो कहता है ये गुस्सा है, ये उदासी है। अच्छा।
وہ ان سب کو منجمد کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہم وجدان کے ذریعے بغیر لفظوں کے اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہم اس بہاؤ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے وجدان اور اندر جھانکنے کی بات کی تو مجھے ایک سوال آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجدان تو محض ایک گٹ فیلنگ یا مبہم سا جذبہ ہے۔ کیا فلسفہ اپنی بنیاد ایک مبہم سے احساس پر رکھ رہا ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ وجدان کوئی جادوئی کشف یا چھٹی حس نہیں ہے، یہ ایک انتہائی گہری، مرکز اور مشکل ذہنی مشق ہے۔ یعنی اس میں محنت لگتی ہے؟ بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم شعوری طور پر اپنی اس عادت سے لڑتے ہیں جو ہر چیز کو علامتوں میں بانٹتی ہے۔ یہ ایک براہ راست تجربہ ہے جس میں ہم چیزوں کے اندر جا کر انہیں ان کی خالص ترین شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو اس باب کے اہم نکات یہ ہوئے کہ انسانی شعور الگ الگ ٹکڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری شخصیت اور یادیں ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح ایک دوسرے میں پیوست ہیں، جو ہر لمحہ بدل رہی ہیں۔ جی ہاں، اور یہی بات ہمیں اپنے چوتھے اور آخری باب کی طرف لے جاتی ہے کہ مابعد الطبیعات کا اصل مشن کیا ہے۔ واقعی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سب کیوں سیکھا۔ اگر تحلیل ہمیں دھوکہ دے کر علامتوں میں الجھاتی ہے اور وجدان ہمیں حقیقی مدت سے جوڑتا ہے، تو سائنس اور مابعد الطبیعات کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سائنس اور ریاضی دنیا کو جاننے کے لیے علامتیں اور پیمانے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو استعمال کے قابل بنایا جائے، لیکن مابعد الطبیعات ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ مابعد الطبیعات دراصل وہ علم ہے جو علامتوں اور لیبلز کا سہارا لیے بغیر حقیقت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو سائنس کا کام یہ بتانا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور اسے استعمال کیسے کیا جائے، جبکہ مابعد الطبیعات کا کام یہ بتانا ہے کہ دنیا دراصل ہے کیا۔ بالکل درست، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں دشمن نہیں بلکہ مختلف راستے ہیں۔ سائنس بتائے گی کہ ایک پھول کے اندر کون سے کیمیکلز ہیں، لیکن وہ آپ کو وہ احساس نہیں دے سکتی جو اس پھول کی خوبصورتی کو محسوس کرنے سے ملتا ہے۔ صحیح۔ مابعد الطبیعات ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت کو لیبارٹری کی ٹیوبز میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں ہم نے علم کی جو تعریف بنا لی ہے وہ بہت محدود ہے۔ آج کل ہر چیز کو ڈیٹا سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ معلومات ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ جی، لیکن برگسن کا یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی سچے علم تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے تمام پیمانوں کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اور وجدان کے ذریعے حقیقت کو براہ راست محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں یہ پیغام ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی اور شعور کوئی مشین نہیں ہے جس کے پرزے کھولے جا سکیں۔ یہ ایک زندہ اور بہتا ہوا معجزہ ہے۔ تو اس آخری باب کے اہم نکات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا کام دنیا کا تجزیہ کرنا اور اسے استعمال کے قابل بنانا ہے، جبکہ فلسفے اور مابعد الطبیعات کا اصل کام وجدان کے ذریعے ہمیں حقیقت کے بہاؤ سے روشناس کرانا ہے۔ بالکل، یہی اس پوری تحریر کا نچوڑ ہے کہ وجدان ہمیں پوری تصویر سے ملاتا ہے۔ ہم نے وقت کے مصنوعی جال کو توڑ کر حقیقی مدت کو سمجھا۔ جی، اور یہ جانا کہ ہمارا اپنا وجود کسی ٹھہری ہوئی جھیل کی طرح نہیں بلکہ ایک مسلسل تخلیق ہوتی ہوئی ندی کی طرح ہے۔ اور آخر میں ہم نے سیکھا کہ حقیقت کو ناپا نہیں جا سکتا، اسے صرف جیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ نظر ہے جسے ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس پوری بحث کو ایک ایسے سوال پر لا کر چھوڑنا چاہوں گی جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کیا، اور امید ہے کہ آپ سب سننے والے بھی اس پر ضرور غور کریں گے۔ جی فرمائیے۔ اگر ہماری اصل حقیقت، ہماری روح اور ہمارا شعور ایک ایسا مسلسل بہاؤ ہے جسے ناپا نہیں جا سکتا، تو ذرا سوچیں، جب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو صرف گھڑے کی ٹک ٹک اور کیلنڈر کی تاریخوں کے حساب سے گزارتے ہیں، جب ہم اپنے آرام اور اپنے رشتوں کا بھی شیڈیول بناتے ہیں، تو ہم اپنی اس اصل زندگی اور حقیقت کا کتنا بڑا حصہ جینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کل کے اس تیز رفتار اور جدید دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کریں تو ایک بڑی منفرد مگر عام سی کیفیت ہر طرف نظر آتی ہے۔ مطلب ہم سب ہر وقت بس معلومات اور اعداد و شمار کے تجزیے میں غرق رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
हर चीज का डेटा चाहिए हमें आजकल। हाँ, यानी हम अपनी नींद के दौरानिए को भी स्मार्ट वॉचेस से नाप रहे हैं, दिन भर में उठाए गए कदम गिन रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने जिंदगी को इतने छोटे छोटे हंदिसों और टुकड़ों में बांट दिया है। सही। और इस चक्कर में होता ये है कि जिंदगी का जो असल बहाव है, वो जो रवानी है ना, जो इंसान को जिंदा होने का एहसास दिलाती है, वो कहीं बहुत पीछे छूट गई है। बिल्कुल। और ये सारी सूरत हाल मुझे एक मशहूर फ्रांसीसी फिलोसोफर हेनरी बर्गसा की याद दिलाती है। उनकी जो मशहूर तसनीफ है माबाब तबीयत यानी मेटाफिजिक्स, उसके और राक में इस हवाले से बड़ी जबरदस्त बसीरत मिलती है। जी, बर्गसा ने तो एक सदी से भी पहले इस खतरे की निशानदेही कर दी थी कि जब इंसान दुनिया को सिर्फ नापने और तौलने के जाविये से देखता है ना, तो वो हकीकत के एक बड़े हिस्से से कट जाता है। तो आज की इस तफसीली इल्मी निशास्त का मकसद भी यही है कि हम तब्दीली और दौरानिये के उन माबादुत्तुबियाती दलाइल को समझें और ख़ास तौर पर ये खोज लगाएं कि हकीकत को समझने के लिए विजदान और तज्जियाती सोच में बुनियादी फ़र्क क्या है। ठीक है, ज़रा इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा खाका है। और सबसे पहली उलझन तो वक्त और तब्दीली के तस्वुर पर ही पैदा होती है। मतलब मैं इस वक्त दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती हूँ, सेकंड की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, एक लम्हे के बाद दूसरा लम्हा आ रहा है। ये सब तो बड़ा मंतकी लगता है। आखिर इस घड़ी के वक्त में ऐसी क्या खामी है कि बर्गसा उसे हकीकत मानने से ही इनकार कर देता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिसे हम आम जिंदगी में वक्त समझते हैं ना, माबादुत्तुबियाती जाविये से वो वक्त है ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या है? देखिए, इंसानी ज़हन की साख्त कुछ इस तरह हुई है कि वो मादी दुनिया में जिंदा रहने, चीज़ों पर काबू पाने के लिए बना है। हम चीज़ों को पकड़ना, उनका हुजूम मापना और हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। सही, ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और इसी मादी ज़रूरत की वजह से हमारे दिमाग ने वक्त को भी एक खला यानी स्पेस की तरह देखना शुरू कर दिया है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, वो ये है कि जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं तो हम वक्त को नहीं देख रहे। हम तो खला में एक सुई की हरकत देख रहे हैं। बिल्कुल सही। एक हिंदे से दूसरे हिंदे का फासला, जिसे हमने सेकंड या मिनट का नाम दे दिया है, ये दरअसल वक्त को छोटे छोटे जामिद और ठहरे हुए टुकड़ों में बांटने का एक मसनूई तरीका है। तो गोया ये मापा जाने वाला वक्त तो बस हमारी सहूलत के लिए है। जी हाँ, बर्गसा के मुताबिक जो असली वक्त है, जिसे वो दौरानिया कहता है, उसे इस तरह टुकड़ों में काटे ही नहीं जा सकता। वो एक मुसलसल और बहता हुआ धारा है। इसे घड़ी से नहीं बल्कि अपने अंदर से महसूस किया जा सकता है। यानी हम वक्त को एक लकीर समझने की गलती कर रहे हैं, जिस पर हम निशान लगाकर नापते हैं। ये बात तो मुझे सिनेमा की उस मिसाल की तरह लग रही है। सिनेमा की मिसाल? वो कैसे? मतलब जैसे किसी फिल्म की रील को हाथ में पकड़कर देखना। उस रील में तो बेशुमार अलग अलग ठहरी हुई तस्वीरें या फ्रेम्स होते हैं और हर फ्रेम अपने आप में रुका हुआ जामिद होता है। हाँ बिल्कुल। जब हम दुनिया का तज्जिया करते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही रील प्रोजेक्टर पर चलती है तो वो सारे अलग अलग फ्रेम्स एक मुसलसल और जानदार हरकत बन जाते हैं। स्क्रीन पर कोई कटे हुए टुकड़े नजर नहीं आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अपना तज्जियाती ज़हन एक प्रोजेक्टर के बजाय सिर्फ उस कटी हुई रील की तरह काम कर रहा है और हमें असल हकीकत से दूर कर रहा है? ये सिनेमा वाली तमसील बर्गसा के फलसफे को समझने के लिए जबरदस्त है। दर हकीकत बर्गसा ने खुद इंसानी सोच के इस अमल को जहन का सिनेमाटोग्राफिक मैकेनिज्म करार दिया है। अच्छा, यानी हमारा जहन कैमरे की तरह काम करता है? जी बिल्कुल। क्योंकि बहती हुई चीजों को पकड़ना मुश्किल होता है, तो जहन उस धारे में से कुछ जामिद तस्वीरें खींच लेता है। ये तस्वीरें हमें समझ आती हैं, हम इन पर लेबल लगाते हैं। मसला जहन के इस तरीके में नहीं है। तो फिर मसला कहाँ है? मसला तब पैदा होता है जब इंसान इन चंद जामिद तस्वीरों को ही कायनात की मुकम्मल सच्चाई मान लेता है। जहन हमें धोखा नहीं दे रहा, वो तो जिंदगी को काबिले इस्तेमाल बना रहा है। लेकिन असल हकीकत तो स्क्रीन पर चलने वाली वो फिल्म है जिसमें सब कुछ एक ना रुकने वाले धारे की तरह बह रहा है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा सवाल परेशान कर रहा है। वो क्या? देखें,
اگر ہمارا تجزیاتی ذہن چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور جامد فریمز میں بدل کر ہمیں اصل حقیقت سے دور کرتا ہے، تو پھر اسی تجزیاتی ذہن نے انسانیت کو اتنی کامیابیاں کیسے دلائیں؟ آپ کا اشارہ سائنس کی طرف ہے؟ ہاں بالکل، ہم نے انسانی جسم کو اعضاء میں اور خلیوں کو مالیکیولز میں تقسیم کر کے ہی تو علاج دریافت کیے ہیں، کائنات کو ڈیٹا میں بانٹ کر چاند کا سفر کیا ہے۔ اگر تجزیاتی سوچ غلط راستہ ہے تو کیا برگساں سائنسی سوچ کو مسترد کر رہا ہے؟ نہیں، یہاں برساں کے فلسفے کا ایک بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو وہ سائنس یا تجزیاتی سوچ کا ہرگز مخالف نہیں ہے، وہ ان کی افادیت کو مانتا ہے۔ تو پھر وہ تجزیے پر تنقید کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بنیادی فرق افادیت اور حقیقت کے درمیان ہے۔ برکساں بتاتا ہے کہ سائنس کا اصل میدان مادہ ہے۔ جب دوائیں بنانی ہوں یا پل بنانے ہوں تو تجزیہ ناگزیر ہے۔ تجزیہ مادی دنیا کو مسخر کرنے کا اوزار ہے۔ صحیح، یعنی عملی دنیا کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ جی، لیکن سائنس ہمیں صرف نسبتی علم دیتی ہے۔ تجزیات چیزوں کو باہر سے دیکھتا ہے۔ جب بات کائنات کے مطلق جوہر کو جاننے کی ہو تو وہاں علامتیں کام نہیں آتی۔ مابعد الطبیعات کا مقصد دنیا کو استعمال کرنا نہیں بلکہ اس کی خالص حقیقت کو جاننا ہے۔ اور اس حقیقت کے لیے تجزیاتی اوزار ناکافی ہیں۔ یہ بات ایک لحاظ سے سمجھ آتی ہے، مطلب اگر کسی کو ایک نئے شہر کے بارے میں جاننا ہو تو وہ اس کا نقشہ دیکھ سکتا ہے۔ ہاں بالکل، نقشے پر راستے اور عمارتیں درج ہوتی ہیں۔ اور وہ نقشہ راستہ تلاش کرنے کے لیے بہت مفید بھی ہوگا۔ یہ تو ہو گیا تجزیہ، لیکن کیا وہ کاغذ کا ٹکڑا اس شہر کی اصل حقیقت ہے؟ یقیناً نہیں۔ نقشے سے آپ شام کی ٹھنڈی ہوا یا بازار کی چہل پہل تو محسوس نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے لیے تو شہر کی گلیوں میں خود چلنا پڑتا ہے۔ اور اگر میں درست سمجھ رہی ہوں تو برکساں کے نزدیک وہ جو خود چل کر محسوس کرنے والا عمل ہے وہی وجدان ہے۔ واہ، یہ نقشے والی مثال وجدانی علم کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ تجزیہ ہمیں نقشے دیتا ہے جو روزمرہ کے لیے ضروری ہیں، لیکن وجدان اس شے کے اندر داخل ہونے کا نام ہے۔ یعنی بغیر کسی علامت یا واسطے کے۔ بالکل، وجدان میں کوئی درمیانی واسطہ نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں تو پرانے تصورات کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن وجدان ہمیں قابل بناتا ہے کہ ہم حقیقت کو براہ راست محسوس کریں جیسی وہ اپنے اندر ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ وجدان کی یہ تعریف بڑی گہری ہے، لیکن انسان کسی بیرونی چیز کے اندر کیسے اتر سکتا ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ وجدان ہی حقیقت جاننے کا ذریعہ ہے، تو انسان اتنے پیچیدہ فلسفیانہ نظریات کیسے قائم کرتا ہے؟ آخر یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ واقعی یہ سفر دراصل انسان کی اپنی ذات کے ادراک سے شروع ہوتا ہے۔ برگسا کہتا ہے کہ دنیا میں کم از کم ایک حقیقت تو ایسی ہے جسے انسان اندر سے جان سکتا ہے۔ یعنی اپنا خود کا شعور؟ بالکل، ہمارا اپنا وقت کے بہاؤ میں زندہ رہنا۔ جب انسان آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے کوئی ٹھوس شے نہیں ملتی، اسے احساسات کا ایک دھارا ملتا ہے جو مسلسل بدل رہا ہے۔ یہی وہ دورانیہ ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر کے اس بہتے ہوئے دریا کو دریافت کر لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ خود ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ جی، اور پھر اس کا ذہن تجزیاتی خول سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ انفرادی احساس وسعت اختیار کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جس طرح اس کا وجود ایک روانی ہے، پوری کائنات بھی جامد اشیاء کا مجموعہ نہیں ہے۔ یعنی کائنات بھی مسلسل بننے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ بالکل، ایک درخت صرف لکڑی نہیں ہے، یہ بیج سے تنا بننے کا ایک نہ رکنے والا عمل ہے۔ کائنات کوئی مشین نہیں جسے پرزے جوڑ کر چلا دیا گیا ہو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر لمحہ کچھ نیا تخلیق کر رہی ہے۔ یہ سفر واقعی بہت حیرت انگیز ہے۔ یہ بحث سن کر مجھے تیراکی کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ تیراکی والی مثال؟ ہاں، تصور کریں کہ کوئی شخص تیرنا سیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ساحل پر بیٹھ کر پانی کی حرکیات پر درجنوں کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ وہ تجزیاتی طور پر ماہر ہو جاتا ہے کہ پانی کا دباؤ کتنا ہے، لیکن کیا وہ تیرنا جانتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، جب تک وہ پانی میں اترے گا نہیں۔ بالکل، وہ پانی کی حقیقت تب سمجھے گا جب وہ خود کو پانی کے حوالے کر دے گا، جب وہ پانی کے اندر چھلانگ لگاتا ہے اور بہاؤ کے ساتھ حرکت کرتا ہے، تب وہ پانی کے وجدان کا تجربہ کرتا ہے۔ صحیح،
और एक बार तजुर्बा हो जाए तो फिर किताबों की जरूरत नहीं रहती। हाँ, तो माँ बाद तबियत का सफ़र भी शायद साहिल पर खड़े होकर तज्जिया करने के बजाय जिंदगी के धारे में कूदकर उसे महसूस करने का नाम है। ये तैराकी की मिसाल तज्जिया और वजदान को बहुत गहराई से वाज़े करती है। तज्जिया हमें किनारे पर महफूज रखता है, लेकिन वजदान हमें धारे में शामिल कर देता है। इंसान ने हमेशा लेबोरेटरी में पानी का तज्जिया करने की कोशिश की है। कतरे अलग किए, लेबल लगाए। जी, लेकिन बर्क्सा याद दिलाता है कि हकीकत की जो गहराई तैरने से मिलती है, वो कतरों को खुर्दबीन में देखने से नहीं मिल सकती। तो इस सारी गहरी गुफ्तगू को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हकीकत दरअसल रुके हुए टुकड़ों का नाम नहीं, बल्कि एक बहता हुआ दरिया है। बिल्कुल। तज्जियाती सोच रोजमर्रा जिंदगी के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन हकीकत को जानने के लिए इस दरिया में खुद उतरना होगा। कायनात के इस तख्लीकी अमल को अपने विजदान से बराह रास्त महसूस करना होगा। यहाँ गुफ्तगू के इख्तिताम पर ना एक नया और बड़ा दिलचस्प पहलू गौर व फिक्र के लिए सामने आता है। वो क्या पहलू है? अगर वाकई शऊर की असल रूह ये मुसलसल दौरानिया और विजदान है जिसे डेटा के टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, तो फिर ये जदीद दौर की मस्नुई ज़हानत यानी AI के लिए क्या मायने रखता है? ये तो बहुत गहरी बात है। AI तो पूरी तरह डेटा पर चलती है। हाँ ना, आज हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो तज्जिया करके इंसानों जैसी ज़हानत दिखाती हैं, लेकिन चूंकि AI की पूरी बुनियाद ही तज्जियाती सोच और जामिद इन्फॉर्मेशन पर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक मशीन कभी जिंदगी के इस मुसलसल बहाव और विजदान को महसूस नहीं कर पाएगी? वाकई? क्या वो कभी दौरानिये का तजुर्बा कर पाएगी? बिल्कुल। क्या विजदान ही वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को हमेशा एक मशीन से मुमताज़ और अलग रखेगा? इस इंतहाई फ़िक्रअंगेज़ और गहरे सवाल के साथ हम आज की इस इल्मी नशिस्त को यहीं ख़त्म करते हैं, ताकि ज़िंदगी की असल रवानी और विजदान पर यह सोचने का सिलसिला यूं ही चलता रहे।